یہ بتائیے گا کہ بزرگوں کے طفیل سے دعا مانگنا کیا یہ جائز عمل ہے؟ یعنی اس کے معنی کیا؟ میں تو کبھی آج تک یہی نہیں سمجھ سکا. دعا مجھے کرنی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اپنی عاجزی کا اعتراف کروں گا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. وہ مجھے دیکھ رہا ہے، نگران ہے، مجھے سن رہا ہے، تو اس کے اوپر کسی کا کوئی حق قائم ہوتا ہے کہ میں اس کو درمیان میں لاؤں اور پھر یہ کہوں کہ چونکہ یہ صاحب آپ کے بڑے ہی چہیتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ کا کوئی خصوصی تعلق ہے تو ویسے تو آپ مجھ پر کرم فرمائیں گے نہیں، لیکن ان کا لحاظ کر کے کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بالکل خلاف ہے. لہذا اس طرح کی نہ دعائیں کرنی چاہیے، نہ یہ طریقے اختیار کرنے چاہیے. یہ دین کے لیے، پیغمبروں کی دعوت کے لیے، ان کے اسوہ کے لیے بالکل اجنبی چیزیں ہیں. ان کا کسی مسلمان کو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. دوستان محترم، غامدی صاحب کی آپ نے ویڈیو سنی ہوگی جس میں وہ وسیلے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اور مطلقاً وسیلے کا انکار کر رہے ہیں. کافی دکھ اور افسوس ہوا کہ یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے جو غامدی صاحب نے کی ہے. بہرحال میں چند بنیادی اور اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے وسیلے کے بارے میں. پہلی بات تو ہمیشہ یہ یاد رکھ لیں کہ وسیلے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ بغیر وسیلے کے عطا کرنے پہ قادر نہیں ہے یا وہ وسیلے کے بغیر قبول نہیں کرتا. یہ وسیلے کا بالکل بھی معنی نہیں ہے. وسیلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی اللہ کے ایسے بندے کا جو رب کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے، قبول ہے اور رب کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، جب اپنی دعا میں آپ اس کا وسیلہ شامل کر لیتے ہیں تو آپ کی دعا کے قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے سے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، جلدی قبول فرما لیتا ہے. اب غامدی صاحب کی ویڈیو کے اندر جو چند باتیں انہوں نے کی، پہلے انہوں نے مطلقاً مطلب یہ کہا کہ میں تو آج تک سمجھ ہی نہیں سکا اس کا معنی کیا ہے. تو میں غامدی صاحب کی بارگاہ میں اور ان کے سٹوڈنٹس کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ علامہ ابن اسیر جزری کو پڑھیں، آپ ابن منظور افریقی کی لسان العرب کو دیکھیں، آپ تاج العروض کو دیکھیں اور جو ہے وہ امام راغب اصفہانی کو دیکھ لیں. تو وہ یہ سب وسیلے کا معانی لکھتے ہیں کہ وسیلہ اس واسطے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے آپ کسی تک رسائی حاصل کرتے ہیں، کسی تک پہنچتے ہیں اور اس کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو اس واسطے کو وسیلہ کہا جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے جو اپنی گفتگو میں غامدی صاحب نے کہا کہ دعا کرنے کے طریقے میں وسیلے کا شائبہ بالکل بھی نہیں ہے، دور تک بھی نظر نہیں آتا وسیلے کا شائبہ. حالانکہ یہ کتنی بڑی علمی خیانت ہے کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے قرآن میں وسیلے کا حکم دیا ہے. آپ قرآن پڑھیں، اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور، اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا قرآن پاک کے اندر حکم ہے. اور یہ تصور بھی بالکل باطل ہے کہ آپ وسیلے کو شرک اور بدعت کہیں، بلکہ یہ تو حکم خدا ہے اور قرآن کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ وسیلے کا مطلقاً انکار کر رہے ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ بخاری شریف کے اندر جو حضور تاجدار کائنات کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے حضرت عمر فاروق بارش کی، تو کیا وہ وسیلہ نہیں تھا؟ اور کیا یہ بخاری کے اندر نہیں لکھا گیا کہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ سے مدینہ میں قحط پڑا اور آپ کے پاس آئے تو آپ نے قبر رسول کی طرف متوجہ کیا تو اور موسلا دھار بارش ہونے لگی، تو کیا یہ وسیلہ نہیں تھا؟ اور یہ دونوں روایات بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم اور امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہوں گا کہ آپ قرآن کی طرف آئیں ذرا. قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. تو ذرا مجھے آپ تحقیق کر کے بتائیں کیا یہ جاؤ کا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ یہ وسیلہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ جو لوگ اور غامدی صاحب یا انجینئر مرزا علی صاحب جیسے جو لوگ یہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ یہ صرف اس زمانے کے لیے تھی، چلو ایک لمحے کے لیے میں یہ بھی تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ آیت اس دور کے لیے تھی، تو پھر کیا وسیلے کا حکم صحابہ کے لیے تھا؟ تو صحابہ کو پھر وسیلے کا حکم دیا جا رہا تھا، تو اس وقت کیا معاذ اللہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے عطا نہیں کرتا تھا رسول پاک کے وسیلے کے بغیر؟
بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت بھی عطا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس آیت کو اٹھا کر ایک اصول بنا دیا کہ جو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ، پھر میرا محبوب تمہاری سفارش کرے اور تم میرے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرو تو میں تمہاری دعا قبول فرما لوں گا، تو تم اللہ کو بخشنے والا پاؤ گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ واضح طور پر وسیلے کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور پھر آخر میں ایک آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، اہم بات، کہ آپ نے یہ بات کی کہ جو رسول پاک کی دعائیں ہیں ان کے اندر وسیلے نام کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ دیکھ لیں یہ بھی کتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ علمی خیانت ہے اور علم حدیث کو چھپانا ہے۔ کیا حضرت عثمان بن حنیف کی روایت آپ کی نظروں سے نہیں گزری، جس کو امام طبرانی نے کوٹ کیا ہے، امام بیہقی نے کوٹ کیا ہے، امام احمد اور دیگر ائمہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسول پاک کی بارگاہ میں جب ایک نابینا شخص آیا تو میرے آقا کریم نے اپنے وسیلے کے ساتھ دعا کرنے کی خود اس کو تعلیم عطا فرمائی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول پاک کی دعاؤں میں یہ تصور نہیں ملتا؟ تو اس طرح بیسیوں حوالہ جات اور بہت ساری قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ جو وسیلے کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ تو گزارش دوستان محترم اتنی ہے، اب یہ وہ دور نہیں رہا کہ کوئی بات کی جائے اور اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اب جو بات آپ کر رہے ہیں وہ پرکھ لی جاتی ہے کہ آپ کی بات میں صداقت کتنی ہے۔ اب ایک طرف یہ تصور ہے کہ وسیلے کا، جس کو غامدی صاحب نے پتہ نہیں کیا کچھ آگے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات انہوں نے کی ہے، وسیلے کا انکار کیا ہے، لیکن اتنے دلائل قرآن اور حدیث کے موجود ہوں تو آپ وسیلے کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بات کہنے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔